بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میری بہن بھائیوں، میں ہوں مس بخاری۔ تسخیر ہمزاد دوسرے حصے میں ہم نے بات کی تھی ہمزاد سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، چند معمولی نوعیت کے کام جن میں دور دراز کی خبریں لانا، وہاں سے کوئی کام کر کے آ جانا منٹوں اور سیکنڈز کا کام ہوگا۔ دو شخصوں میں محبت یا دشمنی ڈالنے کے لیے اپنے مخفی اثر کو استعمال کر سکتا ہے۔ گمشدہ جانور یا انسان کا پتہ دینا اور کسی کا حال بتا دینا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن خیال رہے کہ تسخیر ہمزاد کے وقت جو وعدے طے ہوں ان کی بھی سختی سے پابندی ہو۔ بعض ہمزاد شریر طبیعت کے ہوتے ہیں اور ڈرانے اور بہکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عامل کو اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنا چاہیے اور اس سے ہمزاد کا رویہ خود بخود نرم ہو جائے گا۔ عہد و پیمان کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمزاد تسخیر ہو جانے پر ہر وقت سائے کی طرح عامل کے ساتھ رہتا ہے اور 7 سمندر پار گئے عزیزوں کی خبریں بھی لا دیتا ہے، ہر گھڑی عامل کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی یہ شرط کہ جب بلایا جائے گا تبھی حاضر ہوگا، ورنہ عامل کو آرام کرنے کا وقت نہیں مل سکے گا، خلل ڈالے گا اور کھانے کے وقت بھی ساتھ بیٹھا ہوگا۔ عامل کوئی بھی کام کرے گا، کہیں بھی جائے گا، ہمزاد سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس سے ایک اسم یا اشارہ یا بات طے کر لی جائے کہ فلاں بات بولوں گا تب اس کے علاوہ حاضر نہیں ہوگے۔ یاد رکھیں کہ ہمزاد کو سامنے ظاہر ہوتا دیکھ کر دل میں ڈر لانے کا مطلب ہے اپنی جان کا نقصان کر لینا۔ اسی طرح ہمزاد سے جو معاہدہ طے پا جائے اس کی خلاف ورزی کی سزا بھی موت سے کم نہیں، زیادہ تر موت کی صورت میں ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمزاد سے دنیاوی بھلائی کے مقاصد رکھے، اسی مقصد کے لیے بلایا تو وہ دل و جان سے آپ کی خدمت کرے گا، لیکن جہاں پر بدنیتی دکھائی مجبوراً اسے وہ کام کرنا پڑا کیونکہ وہ آپ کی شرائط کے تابع ہے، جہاں آپ نے شرائط سے منہ موڑا نہیں اس نے آپ کا گلا مروڑا نہیں۔ عمل کی نیت، مقصد، ارادہ آپ کے علم میں ہو کہ تسخیر ہمزاد کا عمل اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو کس وجہ سے، کس نیت سے، کس ارادے یا مقصد کے تحت آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں کہ کسی کنفیوژن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کامیاب عمل کی پہلی سیڑھی پر ہی ایسے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو صبح کو سچے ہو جاتے ہیں۔ خواب میں کسی دوست کو دیکھا اور صبح دروازے پر ہے، سوتے ہوئے کوئی خبر مل گئی، جاگے تو ویسا ہی ہوا، لیکن اس کا تذکرہ یا اظہار کسی سے نہ کیا جائے۔ مرشد کی رہنمائی میں اپنی مشق کو دن بدن زیادہ خیالات کو پاک صاف رکھے۔ اسلامی بہنیں اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔